الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہوں سے مراد وہ گناہ جو لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں، اور باطنی گناہوں سے وہ مراد ہیں کہ جو انسان تنہائی کے لمحات کے اندر کرتا ہے۔ گویا کہ جلوت کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور خلوت کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ جس انداز سے انسان مجمع عام کے اندر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا سمجھانے کے لیے، اچھا بتلانے کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، تنہائی کے لمحات کے اندر بھی انسان کو اپنی کیفیت ایسی ہی رکھنی چاہیے۔ یہ جو ظاہر کے گناہ ہیں یہ بھی خطرناک، جو باطن کے گناہ ہیں وہ بھی خطرناک، اور انسان کے دل کے اندر جو اللہ کا خوف ہوگا اس کا صحیح معنوں میں پتہ مجمع کے اندر نہیں چلے گا۔ جب انسان تنہائی کے اندر جائے گا، جب اس کو کائنات کا کوئی بھی بندہ دیکھ نہیں رہا ہوگا، اس موقع پر اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا ڈر ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتی ہے نیکی، ایک ہوتی ہے برف اور ایک ہوتا ہے انگارہ۔ ایک ہوتی ہے نیکی، ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتی ہے برف اور ایک ہوتا ہے انگارہ۔ جس طریقے سے برف بھلے کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، اس کے اندر مٹی ہو، پانی ہو، کچرا ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اس برف کے اندر ٹھنڈک کا مادہ ہوگا تو برف کہلائے گی، اور اگر وہ گرم پانی کی صورت میں آ جائے اس کو پانی کہا جائے گا، اس کو برف کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اسی طریقے سے انگارہ ہوتا ہے، انگارہ کوئلہ، وہ جلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر آگ ہوتی ہے۔ جب تک اس کے اندر آگ ہوگی اس کو انگارہ کہیں گے، جب وہ بجھ جائے گا اس کو کوئلہ کہہ دیا جائے گا۔ اب یہ برف جب تک برف ہوتی ہے اپنا اثر دکھائے گی، اور انگارہ جب تک انگارہ ہوگا یہ اپنا اثر دکھلائے گا۔ اسی طریقے سے نیکی جو ہوتی ہے جب تک وہ نیکی رہے گی وہ اپنا اثر دکھلائے گی، اور گناہ ہوتا ہے
جب تک گناہ رہے گا وہ اپنا اثر دکھلائے گا. جس طریقے سے یہ لازمی بات ہے کہ برف ہوگی تو ٹھنڈی ہوگی، آگ ہوگی انگارہ ہوگا تو گرم ہوگا، اسی طریقے سے یہ بھی لازمی بات ہے کہ نیکی ہوگی تو فائدہ ہوگا اور گناہ ہوگا تو نقصان ہوگا. کوئی بے وقوف آدمی ہوگا تو یہ کہے گا کہ انگارہ جلاتا نہیں ہے اور برف ٹھنڈا نہیں کردی. اسی طریقے سے وہ بندہ بھی بڑا بے وقوف ہوگا کہ جو کہے گا کہ میں گناہ کروں گا تو نقصان نہیں ہوگا اور میں نیکی کروں گا تو فائدہ نہیں ہوگا. گناہوں کا نقصان ہے اور نیکیوں کا فائدہ ہے، اور یہ بالکل 100% حقیقت بات ہے. چنانچہ کتابوں کے اندر ایسے بے شمار واقعات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بیان کرنے والوں کے دل کے اندر ڈال کر ہمارے لیے جمع کروائے کہ جن کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ حقیقت سمجھنا آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے گناہ. ٹھیک ہے، میں اور آپ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ کرنا بھی غلط ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے نفس اور شیطان یا ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کر لے، اتنا خطرناک نہیں ہوگا اگر وہ توبہ کر لے تو. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کہ اللہ غفار ہے. اگر ہم سارے کے سارے گناہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ کی صفت غفار سے فائدہ کیسے لیا جائے گا؟ اس بنیاد پر ہمیں اللہ نے دنیاوی اعتبار سے 2 خطرناک دشمنوں کے ساتھ بھجوایا ہے. ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے. تو یہ ہمیں بہکائیں گے، ہم بہک جائیں گے، یہ تو لازمی بات ہے. بہک جانے کے بعد اگر ہم توبہ کر لیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو بندہ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس بندے نے گناہ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو گناہ کا ہو جانا برا نہیں ہے، گناہ کو اپنے دامن کے ساتھ چپکا کے رکھنا یہ برا ہے. گناہ کو ہو جانے کے بعد دھلوانا، معاف نہ کروانا، یہ انسان کے لیے خطرناک اور انسان کے لیے برا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جو نیکوکاری کی زندگی میں لگے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر گناہ بالکل موجود نہیں ہے. اور بہت سارے ہماری طرح ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ قدم قدم پر ان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، قدم قدم پر ان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ گناہ ہونے کے بعد ان کے دل کے اندر ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلط کر بیٹھا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو نیکوکاری والا، یعنی جس کی زندگی میں گناہ بالکل نہیں ہے، اور ایک ہماری طرح کا گناہ گار ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی نظر کرم، نظر رحمت ہم دونوں میں سے کس پر پڑتی ہے؟ آیا اس بندے پر پڑے گی جو نیکوکار ہے، یا اس بندے پر پڑے گی جو ہماری طرح کا گناہ گار ہے لیکن توبہ وغیرہ کرتا رہتا ہے؟ اب ہمارا جو ذہن کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ نیکوکار ہوگا وہ اللہ کا قریبی ہوگا. یہ میرا اور آپ کا ذہن یہی ہے کہ جو بندہ نیکوکار ہوگا وہ اللہ کا قریبی ہوگا. اسی وجہ سے میں اور آپ ہر اللہ والے سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ پرانے زمانوں کی بات ہے کہ کچھ نوجوانوں کی مجلس لگی ہوئی تھی اور آپس میں اسی بارے میں بحث ہو رہی تھی. پرانے زمانے میں اسی بارے میں بحث ہو رہی تھی کہ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کی نظر کرم نیک لوگوں پر زیادہ ہے یا ان لوگوں پر زیادہ ہے جو گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں. آپس میں باتیں ہو رہی ہیں تو 2 گروپ بن گئے. ایک گروپ کہنے لگا جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو بالکلیہ طور پر گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نظر کرم ان پر ہوتی ہے. دوسروں نے کہا نہیں، بلکہ وہ جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں اللہ پر ان کی کرم کی نگاہ پڑتی ہے. آپس میں اختلاف، لیکن کوئی صورت آپس میں اتفاق کی نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہ سارے کے سارے نکلے چلو جی کسی سے پوچھ لیتے ہیں جا کر کہ اللہ کی نظر کس پر پڑتی ہے. چنانچہ گھر سے نکلے، آگے گئے تو وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا
وہ جو چادریں وغیرہ نہیں بنتے ہیں، وہ اپنا کیا اون کاٹ کر چادریں وغیرہ جو بنتے ہیں، پرانے زمانے کا بوڑھا تھا. ان نوجوانوں نے جا کر اس بڑے میاں سے کہا کہ ہم تھوڑے سے پریشان ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ کی نظر کرم کس پر ہوتی ہے، نیکوکار پر یا گناہگار پر. اس بوڑھے نے کہا کہ میں ہوں پکا تھکا دیہاتی ان پڑھ جاہل، اس بات کا علم تو مجھے نہیں ہے کہ اللہ کی نظر کرم کس پر ہوتی ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اپنے چرخے کے اندر یہ دھاگے لگاتا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو دھاگے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک دھاگا وہ ہوتا ہے جو بالکل پائیدار ہوتا ہے، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا ڈر نہیں ہوتا، اور ایک دھاگا وہ ہوتا ہے جو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، میں اس کو گٹھانے لگاتا رہتا ہوں، میں اس کو گٹھانے لگاتا رہتا ہوں. تو وہ دھاگا جو بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے اس پر میری نظر نہیں جاتی، توجہ نہیں ہوتی ہے. اور جو دھاگا جس کے بارے میں مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ بار بار ٹوٹتا ہے، اس کو گٹھان لگانی پڑتی ہے، تو میری نظر تو اسی دھاگے پر ہوتی ہے. تو وہ بوڑھا کہنے لگا اپنے تجربے کی روشنی میں تمہیں یہ بتلاتا ہوں کہ جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے بارے میں تو اللہ کی ذات مطمئن ہے کہ یہ راہ راست پر ہی ہیں. البتہ جو گناہگار ہیں، جو بار بار گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ سے جوڑ لیتے ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ کی نظر ان لوگوں پر ہوتی ہے جو گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کے بعد توبہ بھی کرتے رہتے ہیں. اس بنیاد پر گناہگار بندوں کے لیے ایک دروازہ کھلا ہے کہ ہم اگر گناہ ہو جائیں اللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں. اللہ سے انسان معافی مانگ لے، انسان توبہ کر لے. گناہ کرنا اتنا برا نہیں جتنا گناہ کے اوپر اصرار کرنا ہے، جتنا گناہ کے اوپر اڑ جانا ہے، اس گندگی کو، اس غلاظت کو اپنے دامن کے ساتھ چپکا کر رکھنا، یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بھی اثرات رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بھی اثرات رکھے ہیں. کیونکہ میری اور آپ کی زندگی لا ابالی پن کے اندر گزری، اس بنیاد پر ہمیں گناہوں کی نحوست کا بھی احساس نہیں اور نیکیوں کے ثمرات کا، فوائد کا، برکات کا بھی ہمیں احساس نہیں. نزہۃ البساطین نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر پرانے زمانے کے واقعات لکھے ہیں اور عجیب و غریب واقعات ہیں. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، کوئی اللہ والے تھے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، تو بیت اللہ شریف کے طواف کے موقع پر انہوں نے ایک عورت کو دیکھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب زیادہ رش کھش نہیں ہوتا تھا، اکا دکا افراد ہوتے تھے جو کعبۃ اللہ پہنچ جاتے تھے. ایک عورت کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہی ہے اور طواف کے دوران مسلسل کہہ رہی ہے یا کریم یا کریم عہدک القدیم، اے کریم اے کریم، میں تجھے تیرے پرانے وعدے کا واسطہ دیتی ہوں. بار بار یہی الفاظ، یا کریم عہدک القدیم، میں تجھے پرانے عہد کا واسطہ دیتی ہوں. واقعہ سنیے گا. اس واقعے کے اندر دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ نیکی کا اثر اور گناہ کی نحوست. اس ایک واقعے کے اندر دونوں چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں اس خاتون کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ تیرا اللہ سے کون سا وعدہ ہے، کہ اللہ نے تجھ سے کون سا وعدہ کر رکھا ہے کہ جس کی بنیاد پر تو اس وعدے کا واسطہ اللہ کو بار بار دے رہی ہے. اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ بڑا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا. میں کشتی کے سفر میں تھی، دریائی سفر تھا، ہم کشتی میں تھے اور ہماری ہی کشتی کے اندر ایک تاجروں کی پوری جماعت بھی تھی. میرے ساتھ میرے گھر والے تھے اور میری گود کے اندر میرا بچہ تھا. یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جس زمانے کے اندر سفر کشتیوں پہ ہوا کرتے تھے، اور جب کشتیوں کے سفر ہوتے ہیں تو سمندر میں سفر کرنے والا ہوا کا محتاج ہوتا ہے. اگر ہوا رخ کی مل گئی انسان منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر ہوا سمت مخالف سے آ گئی انسان کو کہیں سے اٹھا کر کہیں پر لے جا کر پھینک دیتا ہے. عورت اپنا واقعہ بیان کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہوا چلی خطرناک والی، اور اس ہوا کے نتیجے میں ہماری کشتی ڈوب گئی.
ہماری کشتی ڈوب گئی، میرے سارے کے سارے خاندان کے لوگ ڈوب کر مر گئے، اس کشتی کے اندر موجود جو تاجر لوگ تھے وہ بھی سارے کے سارے ڈوب کر مر گئے۔ اللہ کی شان، میں بچ گئی، میری گود کا بچہ بچ گیا، ایک تختہ بچا جس پر میں اور میرا بیٹا دو ہیں، اور اسی کشتی کا ایک تختہ اور بچا کہ جس کے اوپر ایک کالا حبشی نوجوان تھا۔ گویا کہ ہم کل ملا کر یہ 3 بندے بچے، باقی پورا کا پورا جہاز یا کشتی وہ ڈوب کر غرق ہو گئی۔ رات کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے گزار لی، صبح ہوئی تو وہ جو حبشی نوجوان تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پھٹے کو تختے کو میرے قریب لایا اور مجھے زنا کی دعوت دینے لگا۔ میں نے کہا خدا کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ نے کتنا کرم کیا ہم پر اپنے فضل سے، باقی سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اس موقع پر بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کے تو مجھے زنا کی دعوت دے رہا ہے، جو کہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ عورت کہتی ہے کہ وہ حبشی نوجوان نہ مانا، میں دل میں دعائیں کرتی رہی، اس کو سمجھاتی رہی، لیکن وہ باز نہ آیا، یہاں تک کہ اس نے چھلانگ لگائی اور میرے والے تختے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ جب میں نے دیکھ لیا اب تو بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر اپنی گود کے بچے کو چٹکی کاٹی تاکہ وہ رونا شروع کر دے، وہ روئے گا تو کچھ نہ کچھ دیر کے لیے اس ظالم کا دل مجھ سے اچاٹ ہو جائے گا۔ تو خاتون کہتی ہے کہ جب میں نے بچے کو چٹکی ماری بچہ رو پڑا، بچے کے رونے پر بھی وہ باز نہ آیا، میں نے اسے کہا کہ صبر کر، بچہ چپ ہو جائے پھر دیکھیں گے۔ اس حبشی جوان ظالم نے میرے بچے کو گود سے چھینا اور اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دیا، سمندر کے اندر پھینک دیا۔ میں نے دل میں اللہ سے دعا کی، خدایا میں زنا نہیں کرنا چاہتی، خدایا میں زنا نہیں کرنا چاہتی، یہ ظالم اس جگہ مجھ پر مسلط ہے، تو میری عفت اور پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے دعا مانگی، یکدم دریا سے ایک بہت بڑا دریائی جانور نکلا اور آتے کے ساتھ ہی اس حبشی نوجوان کو اپنے منہ کے اندر نگل کر لے گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتی ہے خاتون کہ ہوا چلی اور جس تختے پر میں تھی وہ تختہ ایسی جگہ پر جا کر لگا جہاں چھوٹا سا جزیرہ بالکل جنت نما، ہریالی تھی، پانی تھا، پھل تھے، پھول تھے۔ میں وہاں پر جا کر آرام سے اتری، میں نے کھایا پیا اور 4 دن میں نے وہاں پر گزارے، 4 دن گزارے۔ 4 دن کے بعد مجھے سمندر میں نظر آیا ایک بڑا بحری بیڑا آ رہا ہے، اس بحری بیڑے کو متوجہ کرنے کے لیے میں اوپر والی چٹان پر چڑھی اور میں نے کپڑے ہلایا، اپنے کپڑوں کو ہلایا تاکہ وہ متوجہ ہو جائیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا، وہ بحری بیڑا قریب لے کر آئے، اس کے اندر سے کشتی اتار کر 3 بندوں کو سوار کر کے میرے پاس بھیجا، مجھے انہوں نے کشتی میں سوار کیا اور کشتی والے لے کر بحری بیڑے کے اندر آئے، مجھے احترام کے ساتھ بحری بیڑے میں بٹھایا تو میں حیران رہ گئی، میرا وہ بچہ جسے اٹھا کر سمندر کے اندر ڈال دیا گیا تھا بحری بیڑے کے اندر موجود ایک نوجوان کی گود کے اندر آرام سے سو رہا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی اور بچے کو دیکھ کر میں بےتاب ہو گئی، بچے سے چمٹ گئی۔ اب سارے کے سارے بحری بیڑے والے کہنے لگے تو پاگل تو نہیں، کیا یہ تیرا بچہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ پھر میں نے بحری بیڑے والوں کو اپنا سارا واقعہ سنایا، ان کو یقین آیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے بھی عجیب واقعہ ہم تمہیں سناتے ہیں۔ ہمارا سفر بہترین چل رہا تھا، ہوا بالکل موافق چل رہی تھی، اچانک ہمارے بحری بیڑے کے سامنے ایک خوفناک قسم کا دریائی جانور نکلا اور غیب سے ہمیں آواز آئی، اس بچے کو اٹھا لو وگرنہ آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔
اس بچے کو اٹھا لو ورنہ آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ چنانچہ ہم میں سے کا ایک آدمی گیا، اس جانور کی کمر پر یہ بچہ سوار تھا، اس بچے کو اٹھا کر کشتی کے اندر لا کر رکھ دیا گیا۔ اس ایک واقعے سے دونوں قسم کے سبق ملتے ہیں۔ حبشی نوجوان نے گناہ کا ارادہ کیا، اللہ نے موت کے گھاٹ اس کو اتار دیا۔ اس خاتون نے گناہ سے بچنے کا اور نیکی کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کو بچہ بھی لوٹا دیا، اللہ نے 4 دن کا اکرام بھی کروا دیا، اللہ نے قیامت تک اس کا ذکر خیر کے طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دیا۔ نیکی نیکی ہے اور گناہ گناہ ہے، نیکی نیکی ہے اور گناہ گناہ ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں تسبیحات کرتا ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی جگہ پر حق ہیں، سچ ہیں، ان کا ثواب ملے گا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچنا، اس کے لیے لازم ہے انسان گناہوں سے بچ جائے، انسان گناہوں سے بچ جائے۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں قبرستان کے اندر رات کے وقت گیا۔ عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں، میری باتوں کو غور سے سنیے گا، دائیں بائیں نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں۔ ادب یہی ہے کہ بیان کرنے والے کے منہ کو دیکھیں یا بیان کرنے والے کے سینے کو دیکھیں۔ جو حضرات تسبیحات کر رہے ہیں تسبیحات کو روک لیں، اس لیے کہ یہ شیطان کا چرخہ ہے کہ دین کی بات جب ہو رہی ہو تو توجہ کو مٹانے کے لیے دوسرے کاموں میں لگا دیں۔ اس وقت یہ جو ہمارا کام ہے یہ بھی دین کا کام ہے۔ سارے مجھے دیکھیں۔ عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں، میں رات کے وقت میں قبرستان گیا تو میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر سے مردہ نکلا، آنکھوں دیکھا واقعہ، میں نے دیکھا قبر کے اندر سے مردہ نکلا اور اس کی گردن کے اندر زنجیر ہے، اس کی گردن کے اندر زنجیر ہے۔ خواب میں نہیں دیکھا، حقیقت میں دیکھا، اس کی گردن کے اندر زنجیر ہے اور وہ بندہ بھاگ رہا ہے۔ اتنے میں نے دیکھا اسی قبر سے دوسرا بندہ نکلا جس کے ہاتھ کے اندر وہ زنجیر پکڑی ہوئی ہے اور وہ اس کو کھینچتا ہے۔ یہ پہلا والا بندہ جو نکلا تھا یہ قبر کا مردہ تھا اور دوسرا بندہ قبر کا فرشتہ تھا جو اس کو کھینچ رہا۔ حضرت فرماتے میں بڑا حیران ہوا، تجسس ہوا کہ نہ جانے کون سے گناہ کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ میں نے قبر کے قریب کان لگائے تو فرشتہ اس کو مار رہا تھا اور وہ مردہ کہہ رہا تھا، الم اکن اصلی، کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، کیا میں غسل جنابت نہیں کرتا تھا، کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو فرشتہ جواب میں کہتا ہے، بھلے تو نمازیں پڑھتا تھا، بھلے تو نمازیں پڑھتا تھا، بھلے تو غسل جنابت کرتا تھا، بھلے تو روزے رکھتا تھا، لیکن جب کبھی تو تنہائی کے اندر جاتا تھا تیرے دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا تھا اور تنہائی کو غنیمت سمجھ کر تو گناہ کیا کرتا تھا۔ ان گناہوں کی وجہ سے آج تیرے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ نمازی ہم سے بڑے کوئی بھی نہیں ہوں گے، تلاوت کرنے والے ہم سے بڑے کوئی بھی نہیں ہوں گے، ہماری تو تسبیحاں کر کر کے ہماری انگلیوں پہ گڈھے پڑ گئے، تلاوتیں کر کر کے قرآن کریم کے اوراق شہید کر ڈالے، سجدے کر کر کے ماتھوں پر نشانات آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ آج تک ہمیں نیکیوں کا اثر نہیں دکھا اور گناہوں کی نحوست محسوس نہ ہوئی۔ ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ناری سمجھ میں، ناری سمجھ میں، ہمارے یہاں نیکیاں ہیں اور ان نیکیوں کو ضائع کیا جا رہا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور جس نیکی کے ساتھ پیچھے گناہ لگا ہوا ہو وہ نیکی کارآمد تو ہے، اپنا اثر نہیں دکھائی، اپنا اثر نہیں دکھائی۔ بنی اسرائیل کا عابد گزرا ہے 500 سال تک، کتنے سال؟
کتنے سال؟ جاگ جاؤ یار خدا کے لیے جاگ جاؤ. آپ نے پھر ماشاء اللہ تھڑے چھڑے پہنے ہوئے, میں تو بالکل ننگا ہوں سر. ٹھیک ہے, پھر بھی بیان کر رہا ہوں, ادھر سے بھی ہوا آ رہی ہے ادھر سے بھی آ رہی ہے. بات سن لو خدا کے بندے, 500 سال تک عبادت کرنے والا ایک گناہ ہو گیا, ایک, صرف ایک, لیکن وہ سمجھ گیا کہ گناہ ہو گیا ہے, اثر لازمی ہوگا. گناہ تو ہو گیا, اثر ہوگا. ڈر بھی رہا تھا لیکن وہ لگا رہا عبادت میں, لگا رہا. کافی دنوں کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کے خدایا فلاں موقع پر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی لیکن تو نے مجھے پکڑا نہیں. حالانکہ میں نے تو گناہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ انسان گناہ کر لے اور پکڑنا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ میں نے جواب دیا, نہ میرے بندے نہ. وہ اس وقت کو خیال کر جس دن تجھ سے گناہ ہوا تھا, وہ دن اور آج کا دن ہم نے تجھ سے تہجد کی توفیق نہیں چھینی, لیکن گناہ سے پہلے تہجد کے اندر جب تو دعا کیا کرتا تھا تیری آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلا کرتے تھے, ان آنسو سے ہمیں پیار تھا. تیرے گناہوں کے کرنے کے بعد سے لے کر آج تک وہ آنسو نکلنے والی کیفیت کو ہم نے واپس لے لیا ہے. اب یہاں سے لے کر ڈاکٹر صاحب وہ سہیل بیٹھا ہے, وہاں سے لے کر وہ بابا جی کونے پہ بیٹھے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ ہمیں آخری مرتبہ دعا کے اندر رونا کب آیا تھا؟ آیا تھا؟ بولو آیا تھا؟ نہیں آیا. تو دعا کے اندر رونا نہ آنا, ایک گناہ پر اتنی بڑی دولت چھن گئی. اور میرے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر تو بقول عمر شریف پاکستان کا ایک کامیڈین تھا, وہ کہا کرتا تھا پاکستانی قوم کے جو 2 فرشتے ہیں, نیکی والا فرشتہ بالکل فارغ ہے, برائی والا دھڑا دھڑ لکھتا ہے. ہمارا کیا بنے گا؟ پھر کہتے ہیں مولانا آپ کی بات میں اثر نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ مولانا آپ کی بات میں اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا, تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا, تو جناب والا اگر موزے کے اندر بدبو ہے, اس کا یہ حل نہیں ہے کہ موزہ اتار کر دوسرا موزہ پہن لیا جائے اور پرانے موزے کو جیب میں رکھ لیا جائے, بدبو رہے گی. اگر بدبو سے جان چھڑانی ہے تو 2 طریقے ہیں, یا موزہ تبدیل کر دیں یا موزے کی دھلائی کر دیں. سمجھ میں نیکیاں ہیں اللہ کے فضل سے بھی. آپ دیکھیے گا آئیں گے ماشاءاللہ مجاہدین, غازیان, دین کا درد رکھنے والے نمازی, جو اللہ میاں کو بھی دھوکے دیتے ہیں, بالکل آئین ٹائم پر آئیں گے. ٹھیک ہے. آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جمعے والے دن مسجد کے دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, آنے والوں کے نام لکھتے ہیں. وہ سب سے پہلے آیا, اس کے نامہ اعمال کے اندر اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب. جو دوسرے نمبر پر آیا اس کے نامہ اعمال کے اندر گائے اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کا ثواب. جو تیسرے نمبر پر آیا اس کے نامہ اعمال کے اندر بکری صدقہ کرنے کا ثواب. جو چوتھے نمبر پر آیا مرغی صدقہ کرنے کا ثواب. جو 5ویں نمبر پر آیا اس کا انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب. اس کے بعد جو آئے گا اس کو جمعے کا ثواب ملتا رہے گا. کب تک؟ جب تک امام خطبے کے لیے کھڑا نہ ہو جائے. جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر کے احتراماً خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو بھی آئے گا اس کا نام نہیں لکھا جائے گا, اس کا نام نہیں لکھا جائے گا. تو 12:50 کے بعد جو بھی آئے گا اس کا نام نہیں لکھا جائے گا. ایسا ہی ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ 3 جمعے چھوڑ دے, جو بندہ 3 جمعے چھوڑ دے اس کے دل پر اللہ ایسی کالک لگا دیتے ہیں کہ وہ پھر زندگی بھر اس کو جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا
کہ وہ جمعہ تو پڑھے گا پر وہ جمعہ جو قبول ہونا ہے وہ جمعہ پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں نسلم بعد نسلم، باپ بھی ایسے ہی مرا، اولاد بھی ایسے ہی مرے گی کہ ٹھیک آئیں گے 12-50 کے بعد تاکہ جی وہ فرض ایک قرض ہے اس کو گردن سے اتارنا ہے. یہ گناہ کا اثر ہے. یہ کس کا اثر ہے؟ گناہ کا اثر. ہم سب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ثواب مل جائے نا. حدیث پاک کے اندر تو آتا ہے آداب اور شرائط کی رعایت کے ساتھ ایک بندہ جمعہ پڑھ لے، جمعے کی نماز پچھلے جمعے سے اس جمعے تک ہونے والے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ کچھ اور ہے نا چندہ. ہم آتے ہیں ماشاءاللہ، اب یہ جو چند افراد آگے بیٹھے ہوئے نا یہ 11:45 بجے آ کر بیٹھے. کتنے بجے؟ 11:45 بجے آ کر بیٹھے ہیں. اور جو باقی شہزادے آئے ہیں ماشاءاللہ ان شہزادوں نے آ کر کچھ نے گردنیں پھلانگ کر دوسری صف میں، کوئی تیسری صف میں آ کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کندھے پھلانگنے والا، کندھے پھلانگنے والا آج جو دوسروں کی گردن پھلانگے گا کل قیامت والے دن اس کو پل صراط پر جہنم پر ایسے کھڑا کیا جائے گا کہ لوگ اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر جائیں گے. اب بتاؤ ہم ثواب کمانے آئے یا گناہ کرنے کے لیے آئے؟ پھر ہمارے بعض شہزادے ماشاءاللہ لیاری والے ایسے بھی ہیں کہ وہ بالکل اس مولوی کی طرح ہے، بالکل اس مولوی کی طرح ہے کہ جو مولوی قبلے کی طرف ایک بندے کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو منع کرتا ہے یہ کعبہ ہے آگے اس کی طرف منہ نہ کرو. وہ بندہ ہٹ جاتا ہے. اگلے دن مولانا خود بیٹھے ہوتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کے لیے. اس بندے نے آ کر کہا مولانا کل آپ نے مجھے منع کیا، آج آپ خود کہا نہیں میں نے اس کا رخ ادھر موڑا ہوا ہے، میں نے اس کا رخ کیا کیا ہوا ہے؟ ادھر موڑا ہوا ہے. تو ہمارے والے یہ کہتے ہیں میں نے گردن تو نہیں پھلانگی، آگے جگہ تھی، میں تو سائڈ سے آ گیا تھا. حضرت اگر آپ کو انگلیاں کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے تشریف لایا کریں. نیکی کا اثر ہوتا ہے اور گناہ کا بھی اثر ہوتا ہے. نیکی کا اثر ہوتا ہے اور گناہ کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ سارے اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہیں لیکن خدا کی قسم اگر اس کے ساتھ گناہ ہوں گے تو گناہ اپنا اثر دکھلائیں گے اور اس گناہ کے اثر کو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے ان واقعات کی روشنی میں رکھ دیا ہے. سمجھ؟ ایک ہے تنہائی اور ایک ہے مجلس، جلوت اور خلوت. لوگوں کے سامنے انسان کے لیے گناہوں سے بچنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ میں داڑھی کے ساتھ، اس پگڑی کے ساتھ، اس منصب کے ساتھ شراب نہیں پی سکتا، سگریٹ نہیں پی سکتا، میں گالی نہیں دے سکتا، میں بدنگاہی نہیں کر سکتا، میں ٹی وی کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا، میں داڑھی نہیں منڈوا سکتا، میں پائنچے نیچے نہیں کر سکتا، میں کسی پر لان تان نہیں کر سکتا، ابے تبے والی گفتگو نہیں کر سکتا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتا اس گیٹ اپ کی وجہ سے. لیکن یہ میرے وہ گناہ ہیں جو لوگوں کی شرما شرمی میں نے چھوڑ دیے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. لیکن اگر یہی کیفیت اگر خلوت کے ساتھ، جلوت کے ساتھ ساتھ خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر بھی ہوگی تب تو قابل قبول ہوگا، وگرنہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہوگا. آ رہی سمجھ؟ جی آ رہی سمجھ؟ جی جی جی. اس بنیاد پر سب سے بڑی نیکی یہ ہے انسان گناہوں کو چھوڑ دے. سب سے بڑی نیکی یہ ہے انسان گناہوں کو چھوڑ دے. موجودہ زمانے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کچھ گناہ وہ ہیں جو اتنے عام ہو گئے، اتنے عام ہو گئے، اب ان کا گناہ ہونا لوگوں کے دماغوں سے نکل گیا. ٹی وی کا گناہ دیکھ لیں، ٹی وی کا گناہ. عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، کتنا بڑا کام کیا. فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کتنا بڑا کام ہے. سرکار نے فرمایا فجر اور عشاء یہ دو نمازیں منافق پر بھاری ہیں. اگر ان کو اس کے ثواب کا پتہ چل جائے تو گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے وہ آنے کے لیے تیار ہو، پر فجر اور عشاء نہ چھوڑے. کتنی بڑی فضیلت. سرکار نے فرمایا عشاء پڑھ کر سو جائے، فجر کے لیے اٹھ جائے، پوری رات ثواب اس کو، قیام کا، شب بیداری کا ثواب اس کو ملے گا. کتنی بڑی بات ہے.
لیکن ہمارے یہاں یہ گناہ جو ٹی وی والا ہے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. عشاء کی نماز کے بعد جا کر کھانا کھائیں یا نہ کھائیں لیکن خبریں پہلے سنتے ہیں. ان خبروں کے اندر کیا ہے؟ اس میں بدنگاہی کا گناہ ہے، اس میں میوزک ہے، کانوں کا گناہ ہے، اس کے اندر غیبت ہے، لعن طعن ہے اور عورتوں کی تصویریں ہیں. بدنکاہی کو سکھانے کے طریقہ کار ہیں. وہ پورا کا پورا ہے کہ نہیں؟ یہ گناہ ہے اور اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. ایک چائے کی پیالی ناصر باجی کتنے کی ہے؟ 30 روپے کی. ہمارا غریب وہ غلیظ بن چکا ہے. چوکوں چوراہوں پر وہ ہوٹل پر ایک چائے کی پیالی کی خاطر 15 منٹ 20 منٹ تک بدنگاہی کر رہا ہوتا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے. کون سا کوئی ایسا ہوٹل بتاؤ جس پر ٹی وی نہ ہو؟ کاؤنٹر پر اتنی داڑھی والا، کاؤنٹر پر اتنی داڑھی والا، ویسے ماشاءاللہ حاجی نمازی، اتنا بڑا بت اس نے رکھا ہوا ہے. مجھے بتلائیں اگر اس ہوٹل پر کوئی بندہ ٹی وی دیکھنے کے لیے آتا ہے اس نیت سے کہ وہاں جا کر میں ٹی وی دیکھوں گا، یہ نیت لے کر آیا، 25 روپے کی چائے تو پی لی اس نے، کیا یہ 25 روپے اس بندے کے لیے حلال ہوں گے؟ تو چائے پینے نہیں آیا، تو ٹی وی دیکھنے کے لیے آیا. آپ نے اس کو موقع فراہم کیا، آپ نے اس کو جگہ فراہم کی. بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا. خدا کی قسم اگر آج سرچ آپریشن ہو جائے لیاری میں، آج سرچ آپریشن ہو جائے لیاری میں، خدا کرے ہو، اور گھروں کے اندر سے خالی صرف ٹی ویاں نکالو تو یہاں پر ایک انبار لگ جائے گا، انبار لگ جائے گا. پھر ماشاءاللہ ہمارے لیاری والے روتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہاں پر یہ ہو رہا ہے. تو جناب والا ایک زمانہ تو ہوتا جب پاک صاف ماحول ہوتا تھا. 18 سال کی عمر کا نوجوان عمران خان، 18 سال کی عمر کا نوجوان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، شرم آ رہی ہے. حضرت نے فرمایا بھائی پوچھ لو. تنہائی میں لے گئے اور کہا کہ حضرت میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ مرد اور عورت کے جسم میں فرق کیا ہوتا ہے. کیسا پاکیزہ ماحول تھا کہ نہیں؟ تھا کہ نہیں؟ آج آپ نے گھر پر بت رکھ دیا. یہ چرس پینا بھی سکھا رہا ہے، یہ شراب پینا بھی سکھا رہا ہے، یہ تاڑم تاڑی بھی سکھا رہا ہے، یہ لڑکی بھگانا بھی سکھا رہا ہے. مجموعہ گناہوں کا گھر کے سامنے رکھ دیا اور اب آپ دعا کرتے ہیں اللہ میرے بچوں کو پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی بنا دے. اوپر سے بھی لعنتیں برستی ہوں گی. ظالم اس بت کو تو نکال پہلے یہاں سے. اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا. اس گناہ کو گناہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ گناہ نہیں نکلے گا جتنی میٹنگیں بھی کر لیں، نہ شراب خانوں پر اثر ہوگا، نہ ڈکیتی یہاں سے بھاگیں گے، نہ لینڈ گریپر یہاں سے بھاگیں گے، نہ ہی منشیات کا خاتمہ ہوگا. اس جڑ کو ختم کرو. جب بندوں کو طریقہ ہی نہیں آئے گا تو پھر پینے کے لیے گلشن تو نہیں جائیں گے. جب آپ نے پورا ماحول ان کو گھر پر فراہم کیا ہے تو پھر یہی گند ہوگا. آری جناب آپ لوگوں کو میری بات، ایران قرآن کی باتیں میں آپ کو نہیں کر رہا. زمینی حقائق پر نگاہ ڈالیں، زمینی حقائق پر نگاہ ڈالیں تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کیا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. عمر کتنی تھی؟ 38 سال. عمر کتنی تھی؟ 38 سال. بولو 38 سال. انتقال ہوا عمر کتنی تھی؟ 63 سال. ٹوٹل عمر کتنی ملی؟ 25 سال. کتنی ملی؟ 25 سال. اس 25 سال کے اندر کیا ایمان بنایا کہ اللہ کا سلام آیا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سارے بڈھے کھوسٹ کہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ماشاءاللہ 50 سال یہ تو اسلام کی گود میں پیدا ہوئے ہیں. آج تک اس کا سلام تو دور کی بات ہے، شیطان کے بھی نہیں آیا ہوگا. کیونکہ شیطان بھی کہتے آپ تو ہمارے ابا جی ہیں. ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ خدا کی قسم ہمارے گناہوں کو دیکھ کر شیطان بھی شرماتا ہوگا. شیطان بھی شرماتا ہوگا. کسی زمانے میں شیطان انسانی شکل میں جا رہا تھا
اور ہمارے طرح کا رسولی صاحب بھی ساتھ ہو لیا. پوچھا ہاں بھائی آپ کون؟ کہا میں شیطان. کہاں جا رہے ہو؟ کب ایسے آئے؟ ٹھیک ہے، باتوں میں لگا دیے، ظہر گول کروا دی باتوں باتوں میں، عصر گول کروا دی باتوں باتوں میں، عشاء مغرب عشاء فجر گول کروا دی. اب یہ بندہ شیطان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا. شیطان اس بندے سے پناہ مانگے، باپ رے باپ تو میرا بھی باپ نکلا. میں نے خالی ایک سجدے کا انکار کیا تھا، آج تک مجھ پر لعنتیں پڑ رہی ہیں. تو نے کتنے سجدوں کا انکار کر لیا، مجھے تیرے انجام سے ڈر لگتا ہے. شیطان بالکل فارغ ہے. ہم گناہوں پر اتنے زیادہ جری ہو چکے ہیں. کیا بابا خدا کی قسم مسجد میں اور بازار میں فرق نظر نہیں آتا. یہ موبائل فون مساجد میں لے کر آ گئے، اس کی ٹون بند کرنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ خالق سے رابطہ شروع مخلوق سے رابطہ ختم. ہم کہتے ہیں نہ اللہ میاں نہ، خالق بھی رہے مخلوق بھی رہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ منافقین کی صفت ہے، مومن کی صفت نہیں. ٹھیک ہے، نیکی کا اثر اور گناہوں کا اثر آپ دیکھ لیں. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے اپنے من کے اندر سے گناہوں کو ٹٹول ٹٹول کر نکالا جائے. لغویات کو چھوڑو، خدا کا واسطہ ہے. ظاہر کے گناہ اور باطن کے گناہ دونوں کو جب تک نہیں نکالیں گے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. جدی پوچھتی مسلمان اللہ کے بندو، اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پر، پھر بھی اللہ نہ کرے اگر سرکار نے منہ پھیر لیا تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اور سرکار گندے آدمی کی طرف منہ کریں گے نہیں. اور گند انسان پیدا کرتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہمارا اصل گند اور ہماری جو اصل بیماری ہے وہ ہے گناہ. وہ گناہوں کو نکالنا پڑے گا. یار یہ سمجھ میں؟ جی ہاں. اور نیکی اپنا اثر دکھاتی ہے. نیکی اپنا اثر دکھاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نیکی کا اثر نہ ہو. ایک بندہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1857 کی جنگ آزادی میں بڑا کردار تھا حضرت کا. ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت بڑا عجیب و غریب میرا واقعہ ہے، آپ کو پتہ نہیں یقین آئے کہ نہ آئے، لیکن میں آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں. حضرت والا میرے گھر پر فقر و فاقہ آ گیا، بیوی پریشان، بچے پریشان، نظام چلانا دشوار. تو میں نے یہ سوچا کہ چلو کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کرتا ہوں تاکہ کچھ کمائی وغیرہ کی سبیل بنے. تو گھر سے گھوڑا لیا، ہتھیار لیے اور چل پڑا. تو راستے کے اندر ایک جگہ آتی تھی جہاں پر تکیہ تھا. تکیہ اس زمانے کے اندر قبرستان کے قریب ایک جگہ بنائی جاتی تھی کہ جس کے اندر بیٹھ کے لوگ دعا وغیرہ کیا کرتے تھے. تو میں تکیے کے پاس پہنچا تو وہاں پر بھٹیارن تھی، یعنی جو روٹیاں وغیرہ پکا کر دیتی ہیں جیسے آج کل ہوٹل والے کرتے ہیں. تو میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. ایک عورت وہاں سے میرے پاس آئی اور وہ عورت شریف نہیں تھی، بدن فروش تھی. اور مجھے آ کر کہا کہ کھانا لاؤں؟ تو میں نے کہا نہیں. تھوڑی دیر بعد پھر آئی، کھانا لاؤں؟ میں نے کہا نہیں. تیسری دفعہ پھر آئی کہ کھانا لاؤں؟ تو میں نے کہا نہیں. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ مسافر ہو شکل سے، ایک ہی حالت میں سوچ میں بیٹھے ہو، خیر تو ہے؟ تو یہ بندہ کہتا ہے میں نے سارے حالات اپنے بتلائے کہ میرے پاس جو پیسے ہیں وہ آگے جانے کے لیے ہیں، اگر کھانے پر لگا دوں گا تو آگے کیسے جاؤں گا؟ تو وہ بھٹیارن، وہ جو وہ عورت جو دی، وہ فوراً گئی اور 10 روپے لا کر اس کو دے دیے اور کہا کہ یہ 10 روپے حلال کے ہیں. 10 روپے حلال کے ہیں. میں بدن فروشی کرتی ہوں، حرام آمدنی ہوتی ہے میری، وہ میری مجبوری ہے. یہ 10 روپے میں نے چرخہ کاٹ کر 10 روپے کما کر اپنے لیے رکھے تھے تاکہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن اور دفن کے اندر حلال کا پیسہ استعمال ہو. یہ 10 روپے تمہیں دیتی ہوں. یہ بندہ کہتا ہے وہ 10 روپے میں لے کر چل پڑا. جی اللہ کی شان، اس علاقے میں گیا، مجھے نوکری مل گئی اور چند دنوں کے اندر ان حلال پیسوں کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا دے دیا گویا کہ 50 لاکھ روپے میرے پاس جمع ہو گیا. کتنا؟ 50 لاکھ. فرماتے گھر سے خط آیا
کہ بچے جوان ہو گئے شادی کے لیے آ جاؤ. میں نے سارا وہ جمع کیا, بیگ میں ڈالا, چل پڑا. اسی جگہ پر پہنچا جہاں پر 10 روپے ملے تھے. میں نے لوگوں سے پتہ کیا, یہاں پر ایک خاتون ہوا کرتی تھی, ان لوگوں نے بتلایا وہ تو بہت زیادہ بیمار ہے اور مرنے کے قریب ہے. میں وہاں پر گیا تو واقعتاً وہ عورت مرنے کے قریب تھی. میں نے کفن پہنایا, اس کی تدفین کے اندر شریک ہوا. واپس آ کر اسی جگہ پر رات کو سویا. 12 بجے مجھے یاد آیا میرے پیسوں کا بیگ کہاں گیا. بہت تلاش کیا, نہیں ملا. دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے قبر میں رکھ کر بھول گیا ہوں. رات کے آخری پہر اس قبر کو جا کر کھودا تو دھنک رہ گیا. نہ اندر بیگ ہے نہ اندر میت ہے, کچھ بھی نہیں. اور قبر کے اندر دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ ہمیں دکھلانے کے لیے بسا اوقات ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے. قبر کے اندر دروازے میں نے جھانک کر دیکھا تو ہریالی ہی ہریالی ہے, باغات ہی باغات ہیں, اور نوکر چاکر ہیں, آگے پیچھے خدام لگے ہوئے ہیں. تو میں نے جب آگے تھوڑا سا بڑھ کر دیکھا, ایک عورت ہے جو تخت پر بیٹھی ہے. تو میں دیکھ کر ڈر کر واپس آ گیا کہ ملکہ پکڑوا لے گی, چوری کا الزام لگا دے گی. میں جانے لگا, اس عورت نے اپنے نوکروں سے کہا اس بندے کو پکڑ کر لاؤ. مجھے پکڑ کر لایا گیا. اس عورت نے مجھے کہا مجھے جانتے ہو کہ نہیں؟ کہ وہی عورت جس نے تمہیں 10 روپے دیے تھے, وہی جسم فروش بدکارا. میں حیران رہ گیا کہ تمہیں اللہ نے یہ مقام کیسے دے دیا کہ وہ جو تمہیں میں نے 10 روپے دیے تھے نا, اللہ کو وہ نیکی میری پسند آ گئی. اس نیکی کی بنیاد پر میری ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ یہ جو اندر گیا تھا یہ عالم برزخ تھا. کیا تھا؟ 3 گھڑیاں اندر رہا. ایک گھڑی اردو زبان میں 24 یا 25 منٹ کی ہوتی ہے, تو 3 گھڑیاں 1.25 گھنٹہ. یہ باہر نکلا, باہر نکل کر جب آیا اس جگہ جہاں پر یہ سویا تھا تو وہاں پر وہ جگہ نہیں ہے, بڑا شہر ہے. سچا واقعہ, وہاں بڑا شہر ہے. لوگوں سے پوچھتا ہے یار وہ یہاں پر تکیہ, کون سا تکیہ, پاگل ہو, سارے لوگ نہیں, سب کچھ نہیں, یہ کیا ہے؟ حیران پریشان. جس سے بھی ملتا سارے مذاق اڑاتے. ٹھیک ہے, وہ 3 گھڑیاں آخرت کی تھیں, دنیاوی اعتبار سے اس کو 300 سال گزر چکے تھے. کتنے؟ 300 سال گزر چکے تھے. اب پتہ کیا, بوڑھے کو بلاؤ, بوڑھے کو بلایا. اس بوڑھے سے بات ہوئی, اس نے کہا یار میرے پردادا بتاتے تھے کہ یہاں پر تکیہ ہوتا تھا. میرے پردادا بتاتے تھے یہاں پر تکیہ ہوتا تھا. اب پردادا کو کہاں سے لائیں؟ اس بوڑھے نے کہا میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ تم سیدھا جاؤ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, وہ تمہیں جا کر مشورہ دیں گے. جب حضرت شاہ صاحب کے پاس گئے تو شاہ صاحب نے کہا یہ لو کرایہ, نہ تم دلی جانا نہ تم کسی اور جگہ جانا, تم سیدھے کعبۃ اللہ چلے جاؤ, وہیں پر جا کر رہو اور وہیں پر مر جاؤ, کیونکہ جو تمہارا گھر تھا اب وہ گھر نہیں رہا. 300 سال کے بعد تمہاری پوری کی پوری نسل اللہ نے ان کو مار دیا ہے, وہ موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں. اس واقعے کا مقصد 10 روپے ایک بدکارا اللہ کے نام پر دے, اللہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کوئی زانی نہیں ہے, ہم میں سے کوئی زانی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود سوال یہ ہے آج تک ہماری کوئی نیکی قبول ہوئی یا کبھی ہم نے فکر کی؟ بولو بولو. یہ جس طریقے سے آپ خاموش بیٹھتے ہیں نا, میرے سامنے نہ بیٹھا کریں, رات کو بیٹھا کریں تنہائی کے اندر, لائٹیں بند کر کے. اس وقت خدا کی قسم, اس وقت جب کوئی بھی نہ آپ کو دیکھ رہا ہو, اس موقع پر دل کی دھڑکن کو سنا کریں. اس وقت پنکھا بھی آپ کے ساتھ, دل کی دھڑکن بھی آپ کے ساتھ اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہوگی. لیکن سالم جب سے یہ آیا ہے بت اور دوسرا والا بت, یہ شبپاد ہماری کسی نے, ٹھیک ہے جی, بت جب سے آیا اس بت نے ہمیں کتنا پریشان کر دیا, ہماری تنہائی کو بھی گندا کیا. اللہ آگے سمجھ میں, اس بنیاد پر ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کون کون سے گناہ ہو رہے. ٹھیک ہے, اللہ کا فرمان
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، زندگی ہماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے اگر اسی طریقے سے جائیں گے تو پھر عذاب قبر بھی برحق ہے، قبر کی سختی بھی برحق ہے، حشر کی تنگی بھی برحق ہے، میدان محشر کی پریشانی بھی برحق ہے، پل صراط بھی برحق ہے، اور پھر جہنم بھی برحق ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صاحب گلا، جنت میں جانے کے لیے پاک صاف ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب۔